اور اگر کوئی کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو ان کا نہ کرنا امام ابن حجر کہتے ہیں منع ہونے کی دلیل نہیں، جب تک منع ہونے پر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیش نہ کی جائے۔ نہ کرنا دلیل نہیں ہے، اگر نہ کرنا دلیل بنا لیا جائے تو ہزاروں کام پھر حرام ہو جائے۔ بریانی کھانا حرام ہو جائے، کل کوئی آپ بریانی کھائے اور آ کے پوچھے غیر مقلد بریانی کھاتے ہو؟ رسول نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، عثمان غنی نے کھایا؟ کہا نہیں بھائی حلال چیزیں ہیں، اس میں سارے مسالے حلال، چاول حلال، ہر چیز حلال ہے اس کے اندر۔ اچھا یہ مثال دے رہا ہوں، وہاں بھی لوگ اس مثالوں سے بڑے چیڑتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ اپنے دلیل میں کچھ بھی بکواس کریں تو سب جائز، اگر ہم مثال میں دے تو کہا دیکھو بریلی لوگ ایسی مثالیں دیتے، تو میں تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ دلیل تو میں دے چکا۔ اور دلیل کیا دے چکا؟ دلیل یہ کہ صحابی کا رسول کا نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ ہمت ہو تو پہلے ابن حجر کو بدعتی بولو، امام ابن ماجہ کو بولو، سلمان فارسی کو بولو، اور خود رسول اللہ بدعتی ہو گئے تمہارے فتوے کے مطابق کہ جب آقا کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذکر، جس کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ تمہارے لیے جائز، تو اگر ہم کہتے بالفرض مان لے، حالانکہ میلاد کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، بالفرض ہم یہ مان لے کہ میلاد کا ذکر حدیث میں بھی نہیں، میلاد کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، مگر ہم مناتے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کہاں لکھا یہ ثابت کرو۔ منع نہ ہونا ہی اس کے جواز کی دلیل۔ اس لیے کہ اگر یہ کام ناجائز و حرام ہوتا اللہ کے رسول بتا دیتے، اللہ قرآن میں اس کا حکم نافذ کر دیتا۔ اور آئیے امام ابن حمام، یہ اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے سلفی استعمال کیا جاتا ہے، یہ کسی امام کو نہیں مانتے۔ ارے وقت آنے پہ امام بخاری کو نہیں مانتے، ابھی میں دکھاؤں گا کہ امام بخاری کا بھی انکار کیا انہوں نے۔ امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 446 پر فرماتے سمت ثابت بعد ھذا نفل مندوبیہ اما ثبوت الکراہتی فلا الا ان يدل دلیل آخر۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کسی کام کو نہ کیا، صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا، رسول نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ صرف کتنا ثابت ہوا کہ وہ کام سنت نہیں ہے، اور رہا اس کے ناجائز اور کراہت کا ثبوت، یہ کہنا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے ناجائز ہے، تو امام ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے شریعت کی دلیل لانی پڑے گی کہ کیوں حرام ہے، کیوں ناجائز ہے۔ صرف صحابہ نے رسول نے نہیں کیا اس بنیاد پر حرام نہیں ہوگا، اور اگر یہی بنیاد بنا دی تو پھر بخاری کا لکھنا بھی حرام، بخاری کا پڑھنا بھی حرام، کیونکہ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے ایسی باقاعدہ، کسی صحابی کے زمانے میں حدیثوں کی کتابیں نہیں چھپتی تھی۔ اسماء و رجال کا فن حرام، جرح و تعدیل کا فن حرام، صرف نحو حرام، مدرسہ حرام، مسجد کے مینارے حرام، یہ سب حرام کیوں؟ رسول نے صرف نحو کے گرامر نہیں بتائے، صحابہ نے صرف نحو کی بحثیں نہیں کی، صحابہ اکرام نے اسماء و رجال پہ بحثیں نہیں کی، جرح و تعدیلوں پہ بحثیں نہیں ہوئی، یہ سب بعد میں ایجاد ہوئے، اور وہ علم کو تم بھی مانتے ہو اور وہ بھی پڑھتے ہو اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو۔ یہ بول کر کام نہیں چلے گا کہ وہ ضرورت ہے، دین نہیں ہے۔ بتاؤ اسماء و رجال کا فن یہ دین ہے یا دین سے خارج ہے؟ صرف نحو یہ دین میں ہے کہ دین سے خارج ہے؟ سب دین کے علم ہے۔ اب آئیے، اس نے کہا تھا ضعیف سے ضعیف قول بتا دو، چلو ضعیف ہی دکھا دیتا ہوں میں۔ آئیے، کتاب کا نام ہے نعمت القبریٰ، اور یہ ٹیبل پر بھی ہے، یہ ہاتھ میں موجود ہے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ بریلیوں نے نہیں چھاپا، ورنہ کل بولو گے بریلیوں نے چھاپا، استنبول سے، ترکی سے چھپی ہے، ترکیوں نے چھاپا، استنبول سے کتاب چھپی۔ کس کی ہے یہ؟ اس کی کتاب ہے کہ جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے۔ یہ امام ابن حجر المکی الشافعی رحمت اللہ علیہ کی 900 ہجری کے امام ہے، نعمت القبریٰ کتاب لکھی، اس میں ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 6۔ کیا حدیث ہے ذرا سنیے، اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے نزدیک۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ امام ابن حجر نے اس کی سند بیان نہیں کی۔ لیکن دوسری بات، دو بات، پہلی بات حدیث ضعیف فضائل میں معتبر، اور دوسری بات ہمارے لیے اتنا ہی کافی کہ ابن حجر مکی جیسی ذات و شخصیت نے اس کو کوٹ کیا۔
اب اگر جو کچھ فتوا لگانا ہے وہ بریلیوں پہ مت لگاؤ، قوم کو دھوکہ دینا بند کرو کہ میلاد منانا بریلیوں کی ایجاد ہے، یہ بریلیوں کی نہیں، یہ بریلی جب پیدا بھی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ابن حجر نے لکھا ہے، اور ابن حجر نے کہاں سے لکھا ہے وہ سن لیجئے، ابن حجر کہاں سے لا رہے ہیں۔ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر کہتے ہیں لوگوں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرے ساتھ رہیں گا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد کی تعظیم کی، میلاد کی تعظیم کی، عزت کی، سرکار حضرت عمر فاروق فرما رہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو جلا بخش دی۔ تو کم از کم ابن حجر تک ہم اس کے اگر سند مانے اور امام ابن حجر کا ہی عقیدہ مان لے، صحابی کا نہ بھی مانے بالفرض، تب بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ میلاد منانے والے بدعتی مشرک نہیں ہیں، بلکہ اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں، اسلام کو احیا دینے والے ہیں۔ تو ان کا فتویٰ مانے کہ اماموں کا مانے، تو تم سلفی ہو کر اماموں کو چھوڑتے ہو تو پھر سلفی لکھتے کیوں اپنے آپ کو؟ تم اپنے آپ کو بے غیرتی لکھا کرو، اپنے آپ کو نفسی لکھا کرو، کیوں تم کو نفس کا فتویٰ مانتے ہو، کسی امام کو تھوڑی مانتے ہو تم۔ اس کے بعد حضرت امام ابن حجر مکی کہتے ہیں وقال عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی فرماتے رضی اللہ عنہ من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہید غزوات بدر و حنین، جس نے نبی کی میلاد میں 1 درہم خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ وقال علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سیان لقرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد میں دل کھول کر خرچ کیا، جس نے نبی کی میلاد پر بخیلی نہیں کی، کنجوسی نہیں کی، دل کھول کر خرچ کیا، وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس عالم میں کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔